مقبول صاحب، ایک بہت سادہ سا سوال ہے۔ آپ ایک کامیاب لائبریرین رہے ہیں، لائبریری کے انچارج رہے ہیں، تو لائبریری کا کردار ایک معاشرے کے لیے، ایک گاؤں کے لیے، ایک شہر کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو کیسی کتابیں پڑھنی چاہیے، اس بارے میں تھوڑا سا بیان کریں۔ بات یہ ہے کہ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں لائبریرین ہی نہیں تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ وہ اسکول کا کون سا پروگرام ہے یا اسکول میں وہ کون سا پروگرام جو چلایا جا سکتا ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے کوئی نہیں چھوڑا۔ بہت خوب۔ مثلا فٹ بال بھی میں کھلاتا رہا ہوں، کبڈی کی ٹیم میں بھی معاون رہا ہوں، ریسوں میں بھی رہا ہوں، ہاکی میری دلچسپ گیم تھی، حالانکہ میں نے خود نہیں کھیلی لیکن انتظام کرتا رہا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے چھوٹے موٹے خاکے اتنے لکھے اور پھر وہ سٹیج کیے۔ اگر میں نام گنوانا شروع کر دوں تو آپ کا یہ پروگرام اور بھی لمبا ہوگا، لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان میں سے چاند ایک کا نام لوں۔ ہو سکتا ہے کسی نے وہ دیکھے ہوں تو اس کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ ایک تھا جو انڈیا سے آنے والے مہاجرین ہیں، وہ کن حالات میں آئے پٹیالہ سے واگا بارڈر تک۔ پھر ایک ہم نے نشہ کے سلسلے میں، یعنی جس دور میں یہ میں پڑھاتا رہا ہوں اس دور میں یہ نشہ آور چیزوں کا استعمال شہروں سے گاؤں کو بھی منتقل ہونے لگا تھا، اس میں کیا تو بہت خوب کیا۔ اب میں اس کے ڈائلاگ تو یہاں نہیں سنا سکتا، لیکن بہت خوب تھا، مجھے بہت پسند تھا۔ کشمیر کا مقدمہ جس کا عنوان تھا کہ پاکستان بنام بھارت، ایک جج تھا، دو وکیل تھے، دفتر تھا جج کا، مقدمہ لڑا، پاکستان کا وکیل کامیاب ہوا، سنجیدہ حلقوں نے مجھے مبارکباد دی اس کی، اور جو غیر سنجیدہ حلقے ہیں تو ان کو تو شاید اس کی سمجھ بھی نہ آتی کیونکہ ان کی دلچسپی نہیں۔ پھر ایک اور کشمیر کے بارے میں کیا تھا جس میں وہ میری ایک تصویر بھی کافی لوگوں نے بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھی، جس میں وہ میں ملنگ تھا، تو وہ ملنگ کا پہلے ہی رول تھا، وہ سٹیج پر جیسے ہی جاتا ہے تو وہ یوں کر کے مخاطب ہوتا ہے کہ پروردگار اب بس کر، یہ قبرستان اور کتنے لمبے اور چوڑے ہو جائیں گے، جتنی ہماری شہادتیں ہو رہی ہیں اتنے ہمارے بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں۔ یہی کہتے کہتے میں سٹیج سے آؤٹ ہوا اور انڈین آرمی نے سٹیج پر موجود لوگوں پر حملہ کر دیا۔ تو یہ کشمیر کے بارے میں نے بہت کچھ کیا، فنڈ ریزنگ بھی اس دور میں تھوڑی بہت ہی جو ہوتی تھی وہ کرتے رہے۔ سوال آپ کا لائبریرین کے سلسلے میں تھا، باقاعدہ ٹریننگ تو نہیں حاصل کی، لیکن وہ جو اصول ہوتا ہے کہ صحیح و خطا، اس سلسلے میں نے لائبریری کا چارج لے لیا کہ کوئی اس کو چلاتا نہیں، اور ریکارڈ شاہد ہے گورنمنٹ ہائی اسکول اجرا کا کہ ایک سال میں نے 1200 کتابیں کم و بیش ایشو کیں، اور ان میں سے چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی کتابیں، یہ طوطا اور بلی کی کہانی، چڑیا کی کہانی، جرمن کی داستانیں، یہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں تھیں جو 10 کے لگ بھگ کتابیں واپس نہیں آئیں، ورنہ سب کتابیں واپس آ جاتی۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ وقت دینا پڑتا ہے۔ بالکل۔ میں اپنی تفریح میں بچوں کو کتابیں ایشو کرتا تھا اور چھٹی کے بعد ان سے کتابیں واپس لیتا تھا۔ بچوں سے میں کوئی جرمانہ نہیں لیتا تھا، جو لیٹ ہو جاتے تھے کتاب ان کو یاد دہانی کروا دیتا تھا کہ آپ کتاب واپس نہیں آئی، تو یہ ان کی مہربانی ہے، اور کچھ ان میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو گیا تھا کہ یہ کتاب ہم نے پڑھ لی ہے، واپس دیں گے تو کوئی اور پڑھے گا۔ تو جب میں نے یہ چارج چھوڑا
تو اس سال بھی تقریباً 800 کے لگ بھگ کتابیں ایشو ہو چکی تھیں. تو میں آنے والے مہمانوں کو کہا کرتا تھا کہ مجھے یہ فخر ہے کہ میں ایک SST ٹیچر بھی ہوں, اپنے پیریڈ بھی برابر کے طور پر پڑھاتا ہوں اور لائبریری بھی چلاتا ہوں. مجھے یہ فخر ہے کہ ضلع اوکاڑا میں کوئی لائبریری ایسے نہیں چلتی ہوگی. اگر کوئی چلتی ہے تو آپ مجھے بھی بتائیں, میں اس کا سروے کرنا چاہتا ہوں, لیکن کسی نے مجھے نہیں بلایا. بہت خوب سر, یہ یقیناً آپ کے تجربے اور محنت ہی کی بنا پہ تھا. سر ایک چھوٹا سا سوال ہے, زندگی میں چلتے چلتے کئی موڑ آتے ہیں کہ انسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے, اور کئی لمحات آتے ہیں کہ انسان بہت زیادہ غم زدہ بھی ہوتا ہے. آپ کی زندگی کا سب سے خوش آئند لمحہ کون سا تھا اور سب سے غم آئند لمحہ کون سا؟ ایک خوشی کا لمحہ تو میرے لیے وہ تھا کہ جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے. بہت یہ شاید ان صاحب کو یاد ہو, ہم 2-3 لوگ لاری اڈے پہ کھڑے تھے گجرا کے, تو بھارت نے ہم سے پہلے دھماکے کر لیے تھے, اور جو میڈیا پر خبریں آ رہی تھیں اس کے جو اینکر تھے یا تجزیہ نگار تھے, میری دانست میں وہ پاکستان کو للکار رہے تھے اور ایسے کہہ رہے تھے کہ جیسے صبح نہیں تو شام, شام نہیں تو صبح ہم پاکستان پر حملہ کر دیں گے. میاں نواز شریف کا یہ دور تھا, تو ہم لوگ وہاں پر بیٹھے غالباً چائے پی رہے تھے, تو میں نے جذباتی انداز میں یہ کہا, اور حقیقت ہے کہ میں اس پر عمل بھی کرنا چاہتا تھا کہ اگر آپ میں سے کوئی بندہ مجھے یقین دہانی کروا دے کہ میرے دیے ہوئے پیسے میرے اس مقصد کے لیے استعمال ہوں گے جس کے لیے میں پیسے دے رہا ہوں, تو میں اپنی تنخواہ کا 80% حصہ اس ایٹمی پروگرام میں دینا چاہتا ہوں. بہت اگر یہ نہ ہوا تو پھر مجھے افسوس ہوگا. تو وہاں پر باتیں کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ یہ یقین دہانی کون کروائے گا, یہاں پر تو فنڈ ایشو کیے جاتے ہیں اور پتہ نہیں لگتا جاتے کدھر کو ہیں. اس سے 2 دن کے بعد ایٹمی دھماکے ہو گئے. میرے لیے خوشی کا وہ مقام تھا اور میری خوشی انتہا کو پہنچی. غمی کا دن عجیب سا تھا کہ جب زلزلہ آیا ہمارے شمالی علاقہ جات میں, تو اس کے کچھ عرصہ کے بعد عید آنے والی تھی, تو سارے بازاروں میں اسی طرح رش تھا. 1-2 دکانوں پر میرا بھی اٹھنا بیٹھنا تھا, یہ جنرل اسٹور کی دکانوں پر. میں دیکھ رہا تھا اور افسردہ ہوتا تھا کہ کسی کی خاطر میں بھی نہیں ہے کہ ان علاقوں کے لوگوں کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہوگا. چنانچہ یہی اوڑھنا بچھونا لے کر میں گھر آیا. مجھ سے بھی کچھ پیسوں کا تقاضا کیا گیا کہ عید آ رہی ہے, کچھ لینا دینا ہے بچوں کے لیے. تو میں نے سب کو بلا کر یہ کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس عید پر سب سے زیادہ خوشی منائیں تو آپ اپنی رقم بتائیں کہ آپ کو کتنے پیسے چاہیے, آپ کو کتنے پیسے چاہیے, آپ کو کتنے پیسے چاہیے. تو سب نے اپنی حساب سے, چھوٹے بچے تھے, اپنے حساب سے انہوں نے کہا. وہ رقم تقریباً اس وقت کوئی 3000 کے لگ بھگ بنی. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ 3000 آپ کے ہو گئے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اس دفعہ عید انتہائی سادگی سے انہی کپڑوں کو دھو کر استری کر کے منا لیں. یہ پیسے ہم زلزلہ زدگان کو دے دیں, لیکن وہ یادگار ہے اور کہ مجھے میرے گھر سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ دے دیں. تو اب تک مجھے یاد ہے, تو ساری رات پھر نیند نہیں آئی. یار کیسے ان کی تربیت کروں کہ ان میں وہ وطنیت کا جذبہ جو مجھ میں ہے ان میں بھی پیدا ہو جائے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وطن ہے, یہ ملک ہے تو ہم ہیں, یہ ملک ہے تو ہم جیسا تیسا اپنا مذہب ہے اس کو
منا رہے ہیں، اس مذہب کی جو ہم پر ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھا رہے ہیں۔ آج آپ انڈیا میں بسنے والے مسلمانوں کا حال دیکھ لیں اور ان کو دیکھ کر اس دیش کی قدر کریں، تو وہ زلزلہ جو آیا تھا اس شمالی علاقہ جات میں، اس حوالے سے میرا سب سے زیادہ جو افسوس والا دن تھا وہ اس جواب پر تھا کہ انہوں نے پیسے دینے نہیں کیا، ہمیں نہ کریں۔ بہت خوب سر، آپ کا نظریہ، آپ کی سوچ، یقیناً اس کو سلام کیا جاتا ہے۔ اچھا سر، اب ہم اختتامی لمحات کی طرف چلتے ہیں۔ آپ اب ریٹائر ہو چکے ہیں، تھوڑی سی روشنی اس زندگی پہ بھی ڈالیے گا۔ ریٹائرمنٹ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے اور اس کو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ الحمدللہ مطمئن ہوں۔ میں نے بعض لوگ جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ پر جا کر دن گنتے ہیں، تو میں نے یہی کوشش کی تھی کہ آخری دن بھرپور دن ہونا چاہیے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے 2018 میں میری ریٹائرمنٹ ہوئی، تو 2018 کے جو رزلٹس آئے وہ میرے تقریباً چاروں کے چارے، یعنی 5ویں 8ویں 10ویں یہ تو 100% تھے، اور 9 کا رزلٹ جو ہے وہ 90+ تھا۔ اب اس کے بعد مختلف جگہ سے مجھے پڑھانے کی آفر آئی، تو لیکن میں نے کہا کہ اب میں پڑھا نہیں سکتا، کیونکہ میں نے سروس کا اختتام کیا ہے بطور ہیڈ ماسٹر۔ اب میں کسی کا سبارڈینیٹ ہو کر کام نہیں کر سکوں گا، تو کوئی ایسا ادارہ نہیں ہوگا کہ جو مجھے ہیڈ ماسٹر رکھے، کیونکہ وہ خود پرنسپل ہوتے ہیں۔ بالکل۔ دوسری بات یہ کہ میں نے جنہوں نے کہا بھی ان سے میں نے معذرت کی کہ اب میں بہت پڑھا چکا، اب تو پرائیویٹلی طور پر کسی نے میرے پاس آنا ہے تو بچے آتے بھی ہیں، ان کو پڑھا دیتا ہوں، باقی وقت گھر پر دوستوں کے ہاں آنا جانا، آؤٹنگ کے پر چلا جانا، ان کے ساتھ دوستوں کے ساتھ میرا تعلق اسی طرح بدستور ہے۔ شاید کسی ریٹائر آدمی کا اتنا نہ ہو جتنا میرا ہو۔ اپنے ادارے گورنمنٹ ہائی اسکول حجرہ میں گاہے بگاہے جاتا رہتا ہوں، یہ بھی شاید ہو کہ اتنا کوئی ریٹائر بندہ نہیں جاتا جتنا میں جاتا ہوں۔ بعض اوقات ذہن میں آتی ہے کہ شاید وہ برائی نہ مانتے ہوں کہ یہ روز ہی آ جاتا ہے، لیکن بہرحال وہ ادارہ ہے جہاں میں پڑھا، جہاں میں نے پڑھایا، جہاں کا رزق میں کماتا رہا ہوں، اور جہاں کی ریٹائرمنٹ سے اب بھی میں متفق ہوں۔ بہت شکریہ مقبول صاحب۔ اینڈ پہ اپنا پسندیدہ شعر سنا دیں۔ شعر عام طور پر تو لوگ کہتے ہیں کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، یہ بھی ہے۔ لیکن میر تقی میر کا ایک شعر ہے جس کی لذت آپ کو اکیلے بیٹھے کو محسوس ہوتی ہے، تو وہی سنا دیتا ہوں۔ کہیں جو یہ ملامت گر بجا ہے میر کیا جانے، انہیں معلوم تب ہوتا کہ ویسے سے جدا ہوتے۔ بہت خوب۔ تو ناظرین، یہ آج ہم نے تجربات شیئر کیے آپ کے ساتھ سینئر ہیڈ ماسٹر رانا محمد مقبول صاحب کی زندگی سے، تو یقیناً اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ان پوائنٹ سے ناظرین سے بھی شیئر کریں گے اور خود بھی اپنی زندگیوں میں ان کو لے کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔